ظاہر ہے کہ آپ ویسے پروفیشن کے اعتبار سے تو انجینئر ہیں، لیکن آپ تاریخ کی طرف آئے، تو آپ کا پسندیدہ، بلکہ ایک تو نہیں ہو سکتا، پسندیدہ آپ کے جو مورخ ہیں یا جن سے انسان انسپائر ہوتا ہے یا جس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے، وہ کون کون سے اس میں سب سے مورخوں پہلا نام ابن خلدون کا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ میں نے ایف ایس سی کا امتحان دیا، تو امتحان اور رزلٹ آنے میں کوئی 2-3 مہینے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، کہ امتحان ہمارا اپریل میں ختم ہو جایا کرتا تھا اور پھر کہیں جون جولائی میں رزلٹ آتا تھا۔ اور میرا یہ شوق تھا کہ میں اس طرح کے گیپ میں کتابیں پڑھتا تھا، تو گھر میں بھی ہماری کتابیں میرے والد صاحب لایا کرتے تھے، ان کو ایک اپنے عقیدے کے حوالے سے تاریخ کی کتابیں لانے کا پڑھنے کا شوق تھا، اور میری والدہ کو ناول پڑھنے کا شوق تھا جو میرے بڑے بھائی آنا لائبریری سے لایا کرتے تھے، تو گھر میں کتابوں کا ایک بڑا اچھا ماحول تھا۔ تو میں نے وہاں پر سرگودا سے میری اوریجن ہے، تو وہاں پر ایک درسگاہ ہے دارالعلوم محمدیہ، وہاں میرا آنا جانا تھا۔ اس کی لائبریری میں میں نے دیکھا مقدمہ ابن خلدون، تو میں نے کہا بھئی آپ یہ مجھے دے دیں پڑھنے کے لیے، وہ میں لے آیا۔ یہ میں نے اس وقت پڑھا جب میں 18 سال کا تھا، تو اتنا مجھے اس نے انسپائر کیا کہ میں ایٹلس رکھ لیتا تھا اور پھر میں مقدمے کو پڑھتا تھا۔ اچھا، سائنس اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے ایک سائنٹیفک اپروچ ڈیولپ ہو رہی تھی، تو ابن خلدون نے مجھے تاریخ کو سمجھنے کا ایک راستہ دکھانا شروع کیا۔ پھر یہاں لاہور آ جانے کے بعد جب UET میں، تو پھر تاریخی مادیت کے اصول جو ہے وہ پڑھے، مارکس اور اینگلز کے، پھر اوریجن آف فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ اسٹیٹ پڑھی اینگلز کی، جو کہ سماجی ارتقاء اور بایولوجیکل ایوولوشن سے لے کے سوشل ایوولوشن اور پولیٹیکل ایوولوشن تک کی ایک، تو دوسرے پھر میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ تو یہ جو پاکستانی یا ہندوستانی مورخ ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اکثر تو پاکستانی اور ہندوستانی مورخین جو ہیں وہ پروپیگنڈا لکھتے ہیں تاریخ کے نام پر، اور اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک جس کو آپ رائٹ کہہ سکتے ہیں، ایک کو آپ لبرل یا لیفٹ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی اکثریت جو ہے وہ کچھ فریگمنٹس کو لے کر ہسٹری کے اس کو ٹوٹیلٹی بنا دیتے ہیں۔ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ ہسٹری میں سے چند اٹھائیں گے چیزیں، کچھ تحریک پاکستان کے حوالے سے، بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو پہلے دن سے اس نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا، یا 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ ہے الہ آباد کا، اس کو درسی کتابوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے یہاں پاکستان کا تصور دیا تھا۔ آپ اس خطبے کو پڑھیں، اس میں کہیں تصور نہیں ہے، علیحدہ ریاست کا بھی تصور نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا ریالٹی کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، لبرلز جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی یہ انگریز نے اپنے سامراجی مفادات کے لیے پاکستان کو شروع دن سے بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور قائد اعظم کو انہوں نے استعمال کیا۔ قائد اعظم جو ہیں وہ برطانوی ایجنٹ تھے، اور یہ ایک وہ نیریٹو، وہ بھی کچھ 2-3 فریگمنٹس، اچھا وہ فریگمنٹس بھی جا کر دیکھیں تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ علامہ اقبال کا خطبہ، اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، اوریجنل خطبے پر جائیں تو وہاں وہ چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح سے یہ عبد الولی خان کی کتاب حقائق اور حقائق، فیکٹس اور فیکٹس، اس میں جو 1940 کے قرارداد لاہور کے حوالے سے جو کہانی بیان کی گئی ہے، جب آپ اوریجنل ڈاکیومنٹس میں جائیں جو کہ اویلیبل ہیں برٹش لائبریری میں اور باقی پبلش بھی ہو چکے ہیں، وہاں جائیں تو وہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ تاریخ ہے یا پروپیگنڈا ہے۔ تو میرا تو بہت حد تک یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں تاریخ کے نام پہ پروپیگنڈا پیش کیا جا رہا ہے۔ آبجیکٹیو ہسٹری میں چند نام بس ہیں، ایک RC مجمدار ہیں جن کی ہسٹری آف فریڈم موومنٹ پر 4 جلدیں ہیں، انہوں نے بہت حد تک آبجیکٹیولی لکھا ہے، لیکن اس کی آبجیکٹیو اپروچ نہرو کو پسند نہیں آئی۔ نہرو نے شروع میں ہی ایک ہسٹری کمیشن قائم کیا اور RC مجمدار کو اس کا ہیڈ بنایا۔
کہ آپ فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ لکھیں، ہسٹری آف فریڈم موومنٹ لکھیں. تو انہوں نے جو پہلا مسودہ لکھا وہ نہرو صاحب نے دیکھا. تو وہ جو کانگریس کا بیانیہ ہے کہ ہندو مسلمان تو صدیوں سے بڑا اکٹھے رہ رہے تھے، ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، انگریزوں نے آ کے ان میں وہ تھا. تو آرسی مجمدار نے ہسٹوریکل فیکٹس لکھے جس میں اس نے البیرونی سے بتایا کہ البیرونی نے یہاں آ کے آبزرویشن یہ کی تھی کہ ہندو اور مسلمان مرج نہیں ہو سکتے، ان میں یہ اختلاف رہے گا. تو وہ ان کو پسند نہیں آئی. تو انہوں نے پھر ڈاکٹر تارا چند کو ہسٹری کمیشن کا چیئرمین بنایا، آرسی مجمدار کو ہٹا دیا. ڈاکٹر تارا چند نے پھر انہی کے نیریٹو کے حساب سے ہسٹری آف فریڈم موومنٹ لکھی. اب وہ دونوں چھپ گئی ہیں، آرسی مجمدار نے پھر اپنے طور پر چھپوا دی. سو اس طریقے سے آرسی مجمدار ایک بہت حد تک. اسی طرح سے کشمیر کی ہسٹری میں پنڈت پریم ناتھ بزاز وہ بھی بہت حد تک آبجیکٹیو ہسٹری لکھتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت حد تک ہمارے یہاں آبجیکٹیو ہسٹری کا فقدان ہے. سر سید احمد خان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تناظر میں جو آپ نے گفتگو کی؟ جی سر سید احمد کو بھی اور کسی بھی اور شخصیت کو اس کے اپنے تناظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. جی ہمارے ہاں انڈیویجولزم ہے نا. جی. انڈیویجولسٹک اپروچ میں آپ انڈیویجول کو مرکز بنا کے اس کے گرد پورا دائرہ کھینچتے ہیں. جو ہماری اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس دائرے کو دیکھتے ہیں، پھر اس میں اس فرد کے کردار کو دیکھتے ہیں. درست. تو جو صورت حالات تھی بر صغیر میں انگریزوں کے آنے کے بعد سے جو صورتحال بنی تھی وہ ایک بہت لمبا موضوع بن جائے گا کہ کمپنی کی حکومت جب قائم ہوئی تو کس طریقے سے ایک ہندو اپر مڈل کلاس ایمرج ہونا شروع ہوئی بنگال میں. اور مختصراً یہ بتاؤں کہ 1757 میں پلاسی ہو جانے کے بعد 1765 میں کمپنی نے ریونیو کلیکشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب جو ریونیو کا ڈپارٹمنٹ تھا مغل پیریڈ میں وہ سارا ہی ہندو منشی جو ہیں وہ کرتے تھے، کیونکہ مسلمان یہ حساب کتاب 2 + 2 = 4 کے سے دور رہتے تھے. ان کا تو تھا تیغ زنی، پیشہ آبا سپاہ گری تھا اور وہ اس میں رہتے تھے. تو وہ سارے کمپنی کے ملازم ہو گئے. یہ بھی تو تھا کہ پاکستان جو مسلمان تھے. میں ذرا اپنی بات مکمل کروں. تو یہ کمپنی کے جیسے ملازم بنتے ہیں تو ان کا انٹریکشن انگریز سے شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے انگریزی تعلیم ان میں آ جاتی ہے. راجہ رام موہن رائے آ جاتے ہیں جو پھر انگریزی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں. پھر انگریزی کے ساتھ جو رینائسانس اور انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں پرانے عقائد ٹوٹے تھے یورپ میں، وہ کتابیں یہاں آتی ہیں. پھر یہ راجہ رام موہن رائے سائنٹیفک سوسائٹی بناتے ہیں اور ایک انلائٹنمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک خاصی بڑی پڑھی لکھی کلاس جو ہے وہ ہندو مڈل کلاس یا ایجوکیٹڈ کلاس نکل آتی ہے. وہ پھر زیادہ بہتر پوزیشنز بھی لے لیتے ہیں اور پھر پولیٹیکل سٹرگل میں بھی جو گورننس ہے اس میں زیادہ حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ حصہ لینے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سارے صورتحال میں دوسری طرف مسلمانوں کے وہی روایتی مدرسے تھے، روایتی تعلیم کے، اس کے ذریعے آپ کبھی بھی اس لینڈسکیپ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے. تو اس میں پھر سر سید کا رول بڑا اہم ہے کہ وہ اپنی جائیداد، اپنی کوٹھی الہ آباد کی بیچ کر، اور بیچی بھی کس کو؟ موتی لال نہرو کو، جواہر لال کے باپ. اچھا. وہ میں نے الہ آباد میں دیکھی ہے. جی. جو یہ آنند بھون ہے نا، یعنی انہوں نے اپنی کوٹھی بیچ دی، بیچ کر وہ لندن گئے، کیمبرج وہاں کی یونیورسٹیاں دیکھیں اور آ کے پھر وہ نظام تعلیم انہوں نے رائج کیا ملاؤں کی سخت مخالفت اور اس سارے کے باوجود. تو میں سمجھتا ہوں اپنے کنٹیمپریری دور کے حساب سے سر سید کا بہت ہی پروگریسو کردار ہے. بہت ہی اس نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اس نے بہت سارے عقائد جو بنے ہوئے تھے ان کو بھی اس نے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے ملاؤں نے بڑی سخت تنقید کی. انہوں نے 10 سپاروں کی تفسیر بھی لکھی. جی ہاں، ملاؤں کی تفسیر مذہبی حوالہ بھی ان کا وہ ہے. لیکن ہم تو کیونکہ تاریخ اور سیاسی وہ ادھر بات کر رہے ہیں. سادہ لفظوں میں کہا جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک طویل اقتدار ہندوستان پر رہا اور اس کے بعد
وہ جب انگریز آ جاتے ہیں اور ہندو کو جو ایک جو تھا ان کی محرومی جو ان کی تھی اور ایک اس مسلمانوں کے بارے میں ایک وہ تھا، انہیں موقع ملا اور وہ انہوں نے اور جس طریقے سے اس دور میں برٹش نے جس طریقے سے مسلمانوں کو دبایا یا جس طرح سے چن چن کے لوگوں کو جس طرح سے وہ کیا گیا جو آزادی کے بھی تھے، اور ویسے بھی انہیں یہ تھا کہ مسلمان زیادہ تو اس کی وجہ سے ہندو جو تھا وہ تو بہت زیادہ خوشحال ترقی، اور ویسے بھی وہ بزنس کی طرف اس کا وہ رجحان تھا، ڈپلومیسی بھی اس میں وہ اس طرح سے وہ زیادہ تھی، جبکہ مسلمان اس طرح سے اپنے آپ کو وہ نہیں اپڈیٹ کر سکے، تو جس کی وجہ سے سر سید ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے پھر وہ جی اچھا آگے ہم چلتے ہیں. آپ ادب کے ساتھ بھی آپ کا وہ ہے، آپ جو حلقہ ارباب ذوق کے سیکٹری بھی رہے، یہ کیسا تجربہ رہا؟ تاریخ بھی ہے اور ساتھ ادب بھی وہ. جی یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو لیٹ 60s اور ارلی 70s کا دور ہے پاکستان کی تاریخ کا، جس میں ایک عجیب ادبی علمی سیاسی ولولہ تھا، وگر تھی بہت شدید. آپ کے دور میں امجد اسلام امجد آپ کے سیکٹری تھے؟ میں عرض کر دیتا ہوں جی جی کہ میں نے حلقے میں ارلی 70s میں آنا شروع کیا. 70s میں؟ ارلی 70s میں. ڈاکٹر عزیز الحق جی اس وقت ایک بہت آؤٹ اسپوکن شخصیت تھے، اور ان کے گرد شاہد ندیم، فہیم جوزی، زبیر رانا، سعادت سعید، یہ خالد محبوب لڈو، یہ بہت بڑا گروپ تھا جی جو کہ کنٹمپریری پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ دیکھتے تھے، جو غزل، افسانہ، مضمون جو بھی ہے اس کے تناظر کے اندر. اور اس کے ریئیکشن میں پھر انتظار حسین صاحب اور کچھ اور دوست الگ ہو گئے. انہوں نے خود کو نام دیا حلقہ ارباب ذوق ادبی، اور اس کو انہوں نے نام دیا حلقہ ارباب ذوق سیاسی. اچھا میں اس زمانے میں ہی، چونکہ میری اوریجن پولیٹیسائزیشن جو ہوئی تھی وہ جو اینٹی ایوب ایجیٹیشن تھا اس میں ہوئی تھی. ٹھیک. میں اس وقت گورنمنٹ کالج سرگودا کا اسٹوڈنٹ تھا، اور فرید پراچا بھی میرے سے ایک ساتھ جونیئر ہوتا تھا. تو اینٹی ایجیو ایجیٹیشن میں ہم نے جلوس ولوس نکالنے شروع کیے، پولیٹیسائز ہونا شروع ہوا. پھر پیپلز پارٹی کی موومنٹ، بھٹو، پھر وہ پولیٹیسائزیشن کا ایک دور آگے آتا ہے. پھر مارکس اینگلز کو پڑھنے کے بعد لیفٹ کیے. سو اس حوالے سے میں نے حلقہ ارباب ذوق میں چیزیں پیش کرنی شروع کی. میں جب یو ای ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت کی، تو جب میں فائنل ایئر میں پاس آؤٹ کیا تو میری ممبرشپ ہو گئی، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ چیزیں میں نے پیش کر دی تھیں. اور ساتھ ہی میں جوائنٹ سیکرٹری الیکٹ ہو گیا 1974 میں. اور میرے ساتھ سیکرٹری تھے امجد اسلام امجد. پہلا ٹینیور میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ گزرا. دوسرا ٹینیور میرا پھر منو بھائی سیکرٹری تھے، میں جوائنٹ سیکرٹری تھا. تو 74 سے 76 تک کے جو 2 سال ہیں وہ میرے حلقہ ارباب ذوق میں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر، کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ رول جوائنٹ سیکرٹری کا ہوتا تھا. سیکرٹری تو بس مجھے جب کسی اہم بڑی مجھ سے اپروچ سے زیادہ شخصیت کو صدارت کے لیے بنانے کے لیے فون کروانا ہوتا تھا تو امجد سے کہتا تھا کہ بھائی خدیجہ مسرور صاحبہ کو فون کر دو کہ وہ صدارت کر دیں، اشفاق احمد صاحب کو بلا لو، اس لیول پہ. ورنہ باقیوں سے تو میں قتیل شفائی، ظہیر کشمیری، ان سے تو میں منیر نیازی کے ساتھ براہ راست میرے تھے تو وہ میں کر لیتا تھا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس پیریڈ کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ میں نے شائع کر دی ہیں مباحث کے نام سے. جی. وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ایک علمی ولولے کی جو لہر ہوتی ہے اس میں تخلیق ہونے والا ادب اور تنقید وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اس وقت ہم اپنے کرنٹ انٹرنیشنل سچویشن سے بھی الگ نہیں تھے پولیٹیکل، یعنی ویتنام میں امریکہ کو شکست ہوئی، اس پہ خصوصی اجلاس ہوا حلقہ کا. پھر یہ جو 16 دسمبر کا سقوط پاکستان، اس پہ ہر سال ایک خصوصی اجلاس ہوتا. پھر ادبی حوالے سے جو لہریں تھیں اپنے کنٹمپریری پیریڈ میں، جدیدیت کی، ایگزسٹینشلزم کی، ان پر خصوصی اجلاس، جدید نظم پر. پھر جو ہمارے پنجابی ادب کے ساتھ ایک
ख़ास ताल्लुक़, उस हवाले से हम खसूसी इजलास मुनक़िद करते थे। और ख़ास बात आपको बताऊं जो सामीन के लिए भी दिलचस्पी का बायस होगी कि 1974 का यानी 5 का हमने ये फ़ैसला किया कि यौम मई का खसूसी इजलास आमतौर पे हल्का और पंजाबी अदबी संगत मिल के किया करते थे। तो उस साल फ़ैसला हुआ कि हम ये एक ऐसा इजलास करेंगे जिसमें सिर्फ वर्किंग क्लास के लोग अपनी तख्लीक़ात पेश करेंगे। अच्छा। और वो हमने YMC का जो बीच का एक लॉन है जहाँ पे बैडमिंटन होता है होता था आम दिनों में, वहाँ पर करेंगे ओपन उसमें। तो वो खसूसी इजलास एक तरह का जलसा आम बन गया था, कोई 250-300 होंगे, पूरे पंजाब से हमने बुलाए। तो सिब्तुल हसन ज़ैगम बाकरी बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे, मज़दूर किसान पार्टी के एक्टिविस्ट थे, तो उनसे बड़ी मदद ली। मैंने कहा मुझे कुछ छोटे देहातों शहरों में जो लिखने वाले हैं उनके राब्ते थे, उन्होंने दिए। उन्होंने ही मुझे पठान खान का राब्ता दिया। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ख़त लिखें और इसको बता दें किराया आने जाने का आप दे देंगे और ये आ जाएगा। तो मैंने लिखा, पठान खान आ गया। अच्छा, उस वक्त तक उसको कोई नहीं जानता था, वो एक छोटे से टाउन का था बंदा। तो मैंने फिर ऐसे, अच्छा एरिक सिप्रियन साहब की ज़ियारत थी, तो हमने प्रोग्राम इस तरह से बनाया कि 2, 3, 4 पोइट्री की आइटम्स हो जाएं, फिर हम पठान खान को, फिर वो अपना आइटम पेश करता, फिर 3-4 नज़में, गज़लें, अफसाने, ये वो। इस तरह से कोई 3-4 घंटे वो इजलास जो वो चला। तो अगले दिन मुश्ताक सूफ़ी पठान खान को PTV पे ले गया और फ़हीम जोज़ी नसरीन जो भट्टी उसको रेडियो पे ले गए। और इस तरह से हमने उसकी लॉन्चिंग की पठान खान की एट नेशनल लेवल थ्रू दैट यौम मई का खसूसी प्रोग्राम। तो ये एक बात है जो बहुत रेयर शायद लोगों जी को पता जी हो। जी जी बड़ी अहम है कि एक बड़ा स्टार जो हमारा जी। फोक सिंगिंग का पठान खान। अच्छा, लेकिन इससे तो यही हुआ कि आपने ख़ुद तो अफसाना या शायरी उस तरफ नहीं गए, तो ज़्यादा आपका सियासी जो कहा जाता था कि ये अदबी अरबाब ज़ौक़ है और ये सियासी अरबाब ज़ौक़ है, तो वो तो प्रूव होती है इस सारी बात से। लेकिन मेरा मज़ामीन लिखने का शोबा था। मज़ामीन का आपका? मज़ामीन मैं उस ज़माने में लिखे जी, लेकिन वो भी सियासी नवियत के थे या अदबी नवियत के वो भी थे? अदबी सियासी आप कह सकते हैं कि मसलन मैंने गालिब पर लिखा, अच्छा। अपने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के, और इसी तरह के जो लेकिन उसका भी एक पॉलिटिकल पहलू जो है गालिब का। जी। अच्छा, ये फरमाइए कि आज हम जो अपने अहद के जो हमारे दानिश्वर मौजूद हैं, उन्हें और हम पहले जो हमारे कहिए कि 2000 की से पहले, नई सदी से पहले 20वीं सदी के जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के दानिश्वर थे, उनमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बताइए। मैंने चूँकि वो दौर लिव किया, बल्कि मैं तो मतलब आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, कि कोई देखें किसी भी राइटर को या अफसाना निगार या नावल निगार को एक हाई लेवल या एक बहुत पोजीशन या एक मकाम हासिल करने में आम तौर पे 20, 25, 30 साल लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। अगर उसने वाकई उसमें कुछ है तो वो इतने अरसे के अंदर एक मकाम हासिल करे। जो हमने देखे, यानी शकीब जलाली जैसे लोग 20-22 साल में एक नॉन वो थे, मुस्तफ़ा ज़ैदी जैसे लोग, सभी उस ज़माने के, कोई नाम लें आप, वो 20-25 साल की उम्र में एक मकाम हासिल कर चुका था। आज हम 2026 में बैठे हैं, मुझे बताएं कि जो जनरेशन इस सदी के पहले साल में पैदा हुई वो अब 26 साल की है। इन सब अदीबों, शायरों, दानिश्वरों में कोई एक शख्स भी है जिसे हम कह सकें उस मकाम का जो 20वीं सदी के 25-26 साल के उम्र तक पहुंच के लोगों ने हासिल किया था? नॉट वन। सो ये
ایک بہت ہی زوال کا دور ہے اس اعتبار سے، اور اس زوال کے بہت سارے محرکات ہیں. میں نے اس پر ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا تھا، حلقہ ارباب ذوق میں پیش کیا تھا. اس کے سیاسی، معاشی، ثقافتی بہت سارے محرکات ہیں جن کے نتیجے میں یہ علمی زوال ہوا. کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ جو ایک ارتقائی عمل جاری ہوتا ہے اس میں جو ایک اتھل پتھل ہو رہی ہوتی ہے اس کا یہ نتیجہ ہو؟ نہیں، یہ ارتقاء معکوس ہوا ہے، اور اس میں ہم 60s 70s کسی حد تک ارلی 80s تک کے دور میں وہ جنریشن جو چلی آ رہی تھی وہ اپنے ٹیمپو میں ایون ضیاء کے دور کے اندر بھی وہ اچھا کریٹیو پیریڈ پیش کرتے رہے. مثلا طارق ہے یا باقی لوگ جو ہیں، جو اصغر ندیم سید ہے، یہ لوگ ایک اچھا کریٹیو ایلیمنٹ پیش کرتے رہے. لیکن جیسے جیسے وہ جنریشن آؤٹ ہوتی چلی گئی اس لیول پر، یعنی اب آپ جائیں سنگ میل کے، آپ جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نظر، اسی پیریڈ کی کتابیں بار بار چھپ رہی ہیں، انہی لوگوں کی چھپ رہی ہیں. 2000 میں پیدا ہونے والا کوئی ادیب، شاعر، دانشور، مفکر جو اب 26 سال کا ہے، اس کا کوئی اس لیول، اس مقام کی تخلیق ہمیں نظر آتی ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی. صرف ادب میں ہی نہیں، موسیقی میں، فلم میں، ڈرامہ میں، یہ آل راؤنڈ زوال ہوا ہے. یہ پوری سوسائٹی کا ایک کیا کہنا چاہیے، سوشل اینڈ کلچرل ڈکلائن ہوا ہے، اور اس کے بہت سارے محرکات ہیں. تو یہ ماننا چاہیے. جب مان لیں گے تو پھر نکلنے کی شاید ہم کو کوشش کر سکیں کہ یہ ڈکلائن سے ہم نکل بھی سکتے ہیں کہ نہیں. کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک محاورہ بن گیا ہے. دو رویے ہیں نا ہسٹری کو دیکھنے کے، ایک آئیڈیلسٹ ویو ہے اور ایک ڈائلیکٹیکل ویو ہے. آئیڈیلسٹ ویو میں بعض چیزیں تناظر میں اسی طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو مارکسسٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ ایک اسپائرل کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے. اس میں بعض پوائنٹ جو ہیں اسپائرل پہ آپ کو لگیں گے کہ ایک جیسے ہیں، لیکن ان فیکٹ وہ آگے کی طرف کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں. سو وہ اسٹیٹس کو توڑ رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو ایگزیکٹلی اس طرح سے تاریخ نہیں دہراتی ہے کیونکہ فیکٹرز بدل گئے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ محاورہ جو ہے نا، جو کچھ اتنا ریئلسٹک نہیں میں سمجھتا. تو اس کی اگر ہم روشنی میں دیکھیں تو پھر تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ زیادہ مطلب وہ اسے ہونا چاہیے. نہیں، میں نے جیسے عرض کیا نا جی، کہ ہسٹری میں رائز اینڈ فال ہوتا ہے، اور ارتقاء معکوس ہمیں پوری انسانی تاریخ میں نظر آتا ہے. یہی مثال لے لیں کہ یونان اور روما کا جو دور ہے، جس میں ایک سے ایک بڑھ کے فلاسفر، سائنٹسٹ پیدا ہوا. یہ 200-300 قبل مسیح سے لے کے 100-200 BC تک، اپنا AD تک، وہ 300-400 سال کا دور ہے، جس میں افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، مطلب یو نیم اینی فیلڈ، بطلیموس، یہ سب لوگ انہوں نے کام کیا. لیکن جب تحقیق کا دروازہ بند کر کے ریاست آپ کو تقلید پہ مجبور کرتے، کہ جب اسٹیٹ نے کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر ڈکلیئر کر کے امپوز کر دیا کہ اب یہی حرف آخر ہے، تو پھر وہاں ڈارک ایجز شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ 200 AD سے لے کر پھر 1300 AD تک ان کے ہاں نہ کوئی سائنٹسٹ ہے، نہ کوئی ہے، ایون شاعر کو نام کا نہیں ہے. اس کے پیرلل مسلمانوں میں بھی ایمرجنس آف اسلام کے بعد نہیں ہم دیکھتے. لیکن جب ہارون رشید نے دارالحکمت قائم کیا اور وہ رومنز اور گریکس کی اور چائنیز کی اور انڈینس کی وہ کتابیں منگواتا ہے
اور تراجم کرواتا ہے، اور پھر یہ لوگ مسلمان وہ علوم پڑھتے ہیں جو ان سے پہلے کہاں کہاں تک پہنچ چکے تھے، حیات کہاں تک پہنچ چکی تھی، طب کہاں تک پہنچ چکی تھی، میتھ کہاں تک پہنچ چکا تھا، وہ نالج لے کر پھر ان میں سوالات اٹھتے ہیں اور معتزلہ تحریک شروع ہوتی ہے، اور پھر ان میں سائنسدانوں کی ایک کھیپ ایمرج ہونی شروع بہت ہوتی بڑی کھیت ہے، بہت بڑی مسلمانوں کھیپ۔ کی وہ آتی ہے۔ وہ 300 سال کا دور ہے جس میں وہ ایمرج ہوئے، الجبرا آیا خوارزمی کا، البیرونی آیا یہاں، تو ہمیں یہاں سے لے کر اندلس تک ایک کھیپ نظر آتی ہے۔ لیکن پھر جب معتزلہ کا قتل عام شروع ہوتا ہے اور ان پر سختیاں ہوتی ہیں اور پھر ان کو کچل دیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال محمود غزنوی نے جب خیبہ پر قبضہ کیا خوارزم پر، تو ابن سینا وہاں کے رہنے والے تھے، البیرونی بھی وہاں کے رہنے والے، تو یہ چونکہ عباسی ان کا فالوور تھا، ان کے مطابق معتزلہ جو ہیں وہ ان کا یعنی وہ قابل قتل تھے، یعنی وہ ان کا قابل گردن زدنی تھے، تو اس نے حکم جاری کیا کہ یہاں جتنے معتزلائٹس ہیں ان کو یا مار دیا جائے یا پکڑ کے لایا جائے۔ تو ضیاء الدین برنی لکھتا ہے اپنی جو اس نے کتاب لکھی ہے کہ ابن سینا جنگلوں میں جا کے چھپا اور 15 سال تک اس نے خود کو روپوش رکھا، جب محمود غزنوی کے انتقال ہوا پھر وہ اپیئر ہوا، اور البیرونی کو یہ وہاں سے POW بنا کے لے آیا تھا غزنی، اور یہاں رکھے رکھا۔ اس کی ڈیتھ کے بعد مسعود غزنوی کے دور میں البیرونی پھر انڈیا آتا ہے اور اپنا کام مکمل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر ہم ایک زوال دیکھتے ہیں، پھر ان کے ہاں زوال ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب صلیبی جنگیں ناکام ہو جاتی ہیں تو 13ویں صدی میں لوگوں نے چرچ پہ کوشچنز اٹھانے شروع کر دیے، اور وہاں سے پھر وہ رنائسانس کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ کتابیں جو اندلس سے ان کو حاصل ہوئیں مسلمانوں کی لکھی ہوئی، جس میں یہ بہت کلوز آ گئے تھے ٹالمی کا جو یونیورس کا ماڈل ہے اس کو چیلنج کرنے پر، آلموسٹ انہوں نے چیلنج کر دیا تھا۔ تو ان تراجم سے انہوں نے وہاں سے معاملہ آگے بڑھایا جہاں ان سائنٹسٹ نے معاملہ پہنچایا تھا، پھر گلیلیو اور باقی سب نے اس پورے ماڈل کو بریک کر کے رکھ دیا۔ تو وہی اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تو وہ پھر وہاں عروج آ جاتا ہے، یہاں زوال آ جاتا ہے، اور آج تک ہم زوال میں ہیں اور وہ عروج پہ ہیں۔ تو یہ عروج و زوال کانسٹنٹ نہیں ہے، کہنے کا مقصد میرا یہ تھا۔ بہت شکریہ جناب زیدی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت سی جو تاریخ کے حوالے سے، اپنی لائف کے حوالے سے ہمارے ساتھ چیزیں جو ہیں شیئر کی۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ تو آئندہ پروگرام میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔